اللہ 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 اللہ۔ یہ جو آیا ہے قرآن کی سورہ اعراف ہے، اس آیت کے اندر ایک سبق ہے دعوت کے داعی کے لیے۔ خصوصاً دعوت کا لفظ جہاں پر بھی استعمال ہوگا قرآن میں، وہ بلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ خاص کر لیا ہے، یہ لفظ عام ہو گیا ہے تبلیغ کے لیے، تبلیغ نہیں، اصلاح اور تذکیر کے لیے یہ لفظ کیا ہے، خاص ہو گیا ہے، یعنی استعمال شہرت اس میں پکڑ گیا ہے کہ دعوت کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے جماعت میں جانا۔ حالانکہ یہ لفظ جو ہے دعوت جو ہے یہ بلانے کے معنی میں آتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس کے متعلق اس کے اندر اصول اور ضابطے ہیں۔ واقعہ زیر بحث اصحاب السبت کا ہے، اصحاب السبت بس وہ ہفتے والے۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور آپ یاد کیجئے کہ کہا ایک جماعت نے ان میں سے، لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو، لِمَا تَعِظُونَ، کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو، قوم اللہ، ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، کہ جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، معذبہم، یا ان کو عذاب دینے والا ہے۔ کسی بھی قوم کی ناکامی کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس قوم کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے، اس قوم کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے، یا پھر اس قوم کو ختم تو نہ کیا جائے لیکن تکلیف پہنچا کر کے ان کے حوصلے کو اور ان کے جذبات کو بالکل مار دیا جائے۔ یہ دو طریقے ہوتے ہیں، کسی کے رائٹس، حقوق جو ہیں وہ چھین لیے جائیں اور ان کے حوصلے وغیرہ وہ سب ختم کر دیے جائیں، اس کو کہتے ہیں عذاب۔ تو اس قوم نے کہا، اس قوم کے اندر تین طریقے کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو کہ نافرمانی کرتا تھا۔ نافرمانی کیا تھی؟ وہ ہفتے کے دن کی تجارت، وہ تجارت تھی، ہفتے کے دن کی تجارت، مچھلی کا شکار۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو کہ اس طرف تھا کہ جو ان کاموں سے بچتا تھا اور ان کو بھی بچاتا تھا، ان کے اوپر بھی محنت کرتا تھا کہ بھئی تم بھی یہ کام مت کرو، مچھلی کا شکار مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ تیسرا طبقہ گروہ وہ تھا جو نافرمانی تو نہیں کرتا تھا مگر نافرمانوں کو نافرمانی سے روکتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ تین گروہ ہوئے اس بستی میں۔ سب سے پہلا طبقہ وہ تھا جو نافرمانی نہیں کرتا تھا اور نافرمانی کرنے سے نافرمانوں کو روکتا تھا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو کہ نافرمانی نہیں کرتا تھا مگر نافرمانوں کو نافرمانی سے نہیں روکتا تھا۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو کہ نافرمانی کرتا تھا، شکار کرتا تھا۔ تو یہ جو دوسرا طبقہ تھا، اس نے پہلے والوں سے کہا کہ لِمَ تَعِظُونَ، وعظہ یہی جو عزتاً، اس کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنا۔ نصیحت، اپنے قرآن نے یہاں پر دعوت کا لفظ استعمال نہ کر کے نصیحت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور جہاں پر بھی دیکھا جائے گا یہ نصیحت کا لفظ جب بھی آتا ہے دعوت کے لفظ میں یہ آتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ موعظہ، نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصیحت جب بھی کرتا ہے کوئی ناصح، جب بھی نصیحت کرتا ہے تو اس کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں، جذبات، مثبت جذبات۔
جذبات کے ساتھ میں بات کرنا اس کو کہتے ہیں نصیحت. لیکن جذبات کون سے؟ اصلاحانہ جذبات، اس کو نصیحت، اس کو موعظت نصیحت کہتے ہیں. میں کسی کو کوئی بات کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں اپنے جذبات کو مصلحانہ اور اصلاحانہ جذبات کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. پیار سے، محبت سے سمجھا کر کے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ میری بات سمجھ جائے. سختی کی بات کے اوپر میں اپنے ہاؤ بھاؤ بھی استعمال کر رہا ہوں. اور کوئی اگر سخت بات ہے تو اس کے اوپر میں اس کے بچنے کی طرف اس کو تنبیہ بھی کر رہا ہوں. تو جس کلام کے اندر یا جس دعوت کے اندر یہ باتیں شامل ہوں اس کو نصیحت کہتے ہیں. نصیحت یہ اردو کا لفظ ہے، نصیحت ہے تو عربی کا لفظ، لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وعظ یعظ عظۃ لما تعظون، کہ تم ان کو واعظ کیوں کرتے ہو، تم ان کو واعظ کیوں کرتے ہو، نصیحت کیوں کرتے ہو. کس کو؟ قوم اللہ، اس قوم کو جس کو اللہ نے دو فیصلے ان کے اوپر ہو چکے ہیں. ایک تو وہ کہ اللہ ان کو ہلاک کرے گا، یا پھر ان کو، یہی دو شکلیں ہوتی ہیں کسی قوم کو ناکام کرنے کے لیے. تو یہ ایسی قوم کے اوپر بات کر رہی تھی کہ جس قوم کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب ان کے اوپر عذاب آئے. اس کے بعد بھی یہ کیا ہے، ان کو نصیحت کر رہے ہیں اور ان کو اس کام سے رکنے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا دعوت کی جو اثرات ہے، ایک تو دعوت کے اغراض ہے، ایک اس کے اثرات ہے. اغراض، غرض کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے، ایک اثرات ہے، ایک اس کا اثر کیا ہے. غرض دعوت کی یہ ہے کہ تاکہ معذرۃ الی ربکم، تاکہ ہم تمہارے رب کی طرف عذر کر سکیں کہ ہم نے ان کو دعوت دے دی تھی اور ہم نے ان کو بتا دیا تھا. دعوت سے مراد محض یہ نہیں کہ بات کر دی جائے، بلکہ وہ اسلوب سارے کے سارے ہو موعظہ والا جو ابھی پیچھے بات آئی، وہ ساری بات. اس لیے بعض لوگوں نے اس کی تشریح میں کہا ہے کہ دعوت نام جو ہے وہ پہنچانے کا نہیں ہے بلکہ دل میں اتارنے کا ہے. اور یہ بات ہے، حقیقت ہے. مولانا جو ہیں یہ مرکز والے سعد صاحب، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ دعوت نام پہنچانے کا نہیں ہے بلکہ دعوت نام دل میں اتارنے کا ہے. اور یہ اس کی واعظ کی جو لفظ ہے یہ لما تعظون، یہ اس کی صحیح عکاسی کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے، اس میں ہماری غرض ہے، وہ کیا ہے؟ معذرۃ الی ربکم، معذرۃ الی ربکم، پہلی بات. اور دوسرے کیا ہے اس کے اثرات ہیں، وہ کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ ڈرے. پہلے غرض اور دوسری کیا ہے؟ اثر. آواز مار دیا کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، سمجھ رہے نہیں؟ تو غرض تھی معذرت الی ربکم، دوسرے کہتے اثر تھی وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس اثر کیا تھا؟ تاکہ وہ ڈرے. اس لیے کہ اس کلام سے، جو کلام صحیح واعظ کے ساتھ میں کی جائے، اس سے امید کی جا سکتی ہے اس قوم کی بھی ہدایت کی کہ جس قوم کی تباہی کے فیصلے ہو گئے ہوں، اس قوم کی بھی ہدایت کی، اس قوم کے بھی اصلاح کے اور اس کے اصلاح پر آنے کی تمنا اور امید کی جا سکتی ہے. لیکن جبکہ وہ دعوت اس انداز میں دی گئی، موعظہ، نصیحت. تو فرمایا کہ ایک تو اس کی غرض ہے معذرۃ الی ربکم، اور دوسرا اس کا اثر ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. آگے ہے فلما نسوا ما ذكروا به کہ پھر جب وہ بھول گئے جو ان کو یاد دلایا گیا یعنی کہ جو ان کو بتایا گیا کہ بھئی تم نافرمانی نہ کرنا، جب یہ اس کو بھول گئے انجینا الذین ینہون عن السوء تو ہم نے ان کو نجات دے دی. نجات اس کے معنی کہتے ہیں کسی کو کسی نجات دینا، یعنی کہ پھنسے ہوئے آدمی کو باہر نکالنا. کوئی آدمی مصیبت میں پھنس گیا ہو، پریشانی میں، اس کو وہاں سے اٹھا کر کے باہر نکال دینا، اس کے لفظ آتا ہے. انجینا الذین ینہون تو ہم نے ان کو بچا لیا جو کہ روکتے تھے برائی سے. ان السوء، سو اور حسنہ یہ دونوں لفظ کیا ہیں؟ مقابل لفظ ہیں. حسنہ نیکی اور سو برائی سے مراد وہ برائی جو کہ شریعت نے جس کو بیان کیا ہو، جس کو قرآن نے یا اسلام نے بیان کیا وہ برائی. ینہون عن السوء تو ہم نے ان کو کیا ہے؟ روک دیا. عن السوء برائی سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور ہم نے ان کو پکڑ لیا کہ جنہوں نے ظلم کیا. بعذاب بئیس، ظلم سے مراد ظلم حق مارنا، انہوں نے حق مارا. بعذاب بئیس، اللہ کا حق مارا. اللہ کا کیا حق تھا کہ وہ جب سارے انعامات پورے کر رہا تھا تو اس کے حکم کو ماننا تھا. اور وہ عذاب کیا تھا؟ بعذاب بئیس. بعذاب بئیس، عذاب بئیس یعنی بئیس اس عذاب کو کہا جاتا ہے. بئسن کے معنی برائی، لیکن یہ بئیس استعمال ہوا ہے مبالغہ کے صیغوں میں، فعیل کے وزن پر ہے. جو لفظ بھی عربی کے اندر فعیل کے وزن پر آتا ہے اس کے اندر دوام کے معنی رہتے ہیں. دوام، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان زیادہ رحمت، رحیم ہمیشہ رحمت. تو بئیس ہمیشہ کی وہ ان کے اوپر یعنی ذلت یا رسوائی، ایسی یعنی بری چیز. شدت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے برائی کے لیے. برائی سے بما کانوا یفسقون، اس چیز کی وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے، یعنی کہ اطاعت سے نکل گئے تھے. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم، دیکھو اس کے اندر یہ بات ہے کہ صرف نجات ان لوگوں کو ہوئی ہے جو کہ روکتے تھے. اس کے اندر ایک بات اور سمجھنے کی ہے. دعوت کے اندر ایک پہلو ہے امر بالمعروف اور دوسرا اس کا پہلو ہے نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. عام طور سے خیال یہ ہے کہ امر بالمعروف کے اندر اگر لوگ اپنی ذمہ داری ادا کر دیں تو لوگ مطلب اس سے رک جائیں گے، نہیں برائی سے رک جائیں گے. اس کے اندر بات یہ ہے کہ نہی عن المنکر جو ہے، جس طریقے سے امر بالمعروف ایک ذمہ داری ہے اچھائی کا حکم کرنا، اسی طریقے سے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. نہی عن المنکر بھی ایک ذمہ داری ہے. عام طور سے جو تبلیغ کام کرتی ہے تو وہ اس پہلو پر ان کی توجہ نہیں ہے، نہی عن المنکر کے پہلو پر. ان کا صرف امر بالمعروف پر توجہ ہے کہ لوگوں سے بات کی جائے، سمجھایا جائے. لیکن اگر کوئی برائی کر رہا ہے اس برائی سے اس کو روکنا، یہ اس طرف توجہ نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو اس سے نہیں روکا جائے کہ وہ نافرمانی کرے، بلکہ اس کو والدین کے حق بتایا جائے. یا اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس جرم سے اس کو نہ روکا جائے بلکہ اس جرم کی قباحت کو اس کو بتایا جائے، یعنی اچھائی کی اس کو ترغیب دی جائے کہ اچھے کام. یہ ان کا خیال ہے. حالانکہ قرآن نے جب ان کو بتایا ہے کہ ان کی کیوں اللہ نے نجات کی تو غرض ذکر کی ہے. غرض کے اندر بھی وہ پہلو دوسرا نہی عن المنکر والا.
غرض یعنی کہ جس وجہ سے دعوت دی جاتی تھی اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ کے ہاں بچاؤ ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ دو ہی پہلو، امر بالمعروف نہی منکر. یہ ذمہ داری ہے، یہ تو ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے اپنے میرٹ کے اوپر اور اپنے جس بنیاد پر وہ کھڑا ہوا اس بنیاد کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر کسی کو اچھائی کا حکم کرے اور اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکے جتنی اس کے اندر وسعت ہو تاکہ. اور ہر آدمی کی وسعت کا جو ہے وہ میدان الگ الگ ہوتا ہے. کسی کے 2-3 آدمی ہیں، کسی کا 5-10 ہے، کسی کا علاقہ ہے، کسی کا قوم ہے، کسی کی پوری بہت دور تک اس کی کیا ہوتی ہے؟ وسعت ہوتی ہے. تو اسی کو کہا کہ ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہمارا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. تو پہلے تو ان کو کیا ہے؟ عذاب آیا ان کے اوپر، اور عذاب کی شکل میں آیا فلما عتوا، پھر جب انہوں نے نافرمانی کی. فلما عتوا پھر جب انہوں نے نافرمانی کی. عتوًا اس کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر 2 لفظ آتے ہیں. ایک تو لفظ آتا ہے عدوان، ظلم و عدوان. ظلم کہتے ہیں حق مارنا اور عدوان زیادتی کرنا. وہ اپنے ان دونوں معنوں وہ جو ہے مقابلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن عتوًا جو لفظ آتا ہے یہ صرف نافرمانی کے لیے ہے. نافرمانی اس میں دونوں باتیں شامل ہو سکتی ہیں. کون سی بات؟ یہ بات بھی کہ حق کو مارا ہے، یہ بات بھی یا زیادتی کی یہ بات ہے. فلما عتوا عما نهوا عنہ قلنا لهم، پھر جب انہوں نے نافرمانی کی عما نهوا اس چیز سے جس سے وہ روکے گئے، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ قردة خاسئین. قردة خاسئین ذلیل بندر. خاسئین کہتے ہیں یعنی کہ خاسئین اس کوئی بھی عذاب یا کوئی بھی مشکل جو کسی کے اوپر ڈالی گئی ہو، مصیبت کسی کے اوپر ڈالی گئی ہو، اس مصیبت کو مصیبت بنا دینا، اس مصیبت کو اور مصیبت بنا دینا. مثلا بھائی گرم پانی سردیوں میں، گرمیوں میں اگر گرم پانی دے دیا جائے تو وہ ایک مصیبت ہے، لیکن اس گرمی کے اندر اور زیادہ کچھ ڈال دیا جائے، مثلا اس کے اندر کیا ہے؟ تیزاب ڈال دیا جائے، اس کے اندر تیزاب ڈالے تو وہ ہے خاسئین. تو کونوا قردة خاسئین کہ تم ہو جاؤ. باقی اس کے معنی جو ہے نا ذلیل کے بھی آتے ہیں خاسئین، کہ ہو جاؤ تم بندر خاسئین، یعنی کہ ایسے بندر ذلیل. کونوا قردة خاسئین. تو یہ اس کے اندر قرآن نے یہ موضوع ذکر کیا ہے. تو اس میں وہ طبقہ تو بچا لیا گیا جو طبقہ کیا کرتا تھا؟ جو طبقہ نافرمانی بھی نہیں کرتا تھا اور نافرمانی جو دعوت دیتا تھا. جو طبقہ دعوت دیتا تھا اس کو تو بچا لیا گیا. لیکن جو طبقہ تھا جو کہ نافرمانی تو نہیں کرتا تھا لیکن دعوت نہیں دیتا تھا، ان کو روکتا نہیں تھا. میں نے کہا کہ روکتا نہیں تھا، سمجھنے کی چیز ہے. دعوت کے اندر جو دوسرا پہلو ہے، روکتا نہیں تھا. کیونکہ اس میں لفظ ہے لما تعظون، کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو. اس کے اندر دونوں ہی پہلو ہیں، اچھائی کا حکم بھی کرنا اور برائی سے روکنا بھی. لیکن قرآن کریم نے اس پہلو کے اندر جو چیز زیادہ راجع تھی اس کو الگ سے ذکر کر دیا، اور وہ کیا تھی؟ انجینا الذین ینہون عن السوء. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ ایک تو وہ پہلو کہ جس میں اچھائی کا حکم کیا جائے، دوسرا پہلو وہ کہ جو کہ برائی سے روکا جائے. تو اس پہلو کو واضح کیا ہے کہ اس میں یہ پہلو زیادہ کار فرما تھا کہ ان کو اس سے روکا جاتا، منع کیا جاتا. یہ اگر بساط طاقت تھی تو اس کو منع کیا جاتا. یہ پہلو جو عام طور سے تبلیغ کے اندر نہیں ہے، کہ یہ
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن نے اس کو خوب واضح طور پر کہا ہے انجین الذین ینہون عن السوء. تو یہ بہت ایک جامع آیت ہے کہ جس نے اس چیز کو واضح کیا ہے.